الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا کہ تمہارے پاس جتنی بھی دینی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی رقم مت لو، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ حق اور باطل کو مت ملاؤ، اور حق کو مت چھپاؤ، اور تم جانتے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد اس وقت فرمایا جب یہود اور نصارہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم میرے ساتھ عہد پورا کرو، میں تمہارے ساتھ عہد پورا کروں گا، اور جو میں نے نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو یاد کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں وہ بے شمار اور ان گنت ہیں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرو تو کبھی ان کا احاطہ نہ کر سکو گے۔ یہود و نصارہ، مشرکین مکہ اور ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی ساری کائنات کی تخلیق کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی حضرت آدم علیہ السلام کو معافی عطا ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے یہ وعدہ فرمایا گیا، تم کو ہمیشہ قیامت تک ہدایت سے بہرور کیا جاتا رہے گا، اور جو اس ہدایت کی تابعداری کرے گا اسے جنت کا ٹھکانہ واپس عطا فرمایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر یہ مہربانی فرمائی کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے، 104 کتابیں نازل فرمائیں، اور آخری کتاب قرآن پاک کے ذریعے اپنے دین کو مکمل فرمایا۔ یہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، اور اپنا گھر کعبہ شریف جو تخلیق کائنات سے پہلے بھی وجود میں تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ بے شمار نعمتیں اور بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ جس نعمت کو بھی دیکھیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جلوہ گر ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل نے کئی مقامات پر بے شمار عہد کیے، لیکن سب سے بڑا عہد جو بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل کے نبیوں سے لیا گیا وہ یہ تھا کہ میرا آخری محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہدایت کے لیے تم میں آئے گا تو تم نے اس کی تابعداری کرنی ہے۔ اس کی آمد کی خوشخبری اپنے وقت میں ساری مخلوق کو دیتے رہو، اور یہ سمجھاتے رہو کہ وہی محشر میں تمہارا شافع ہوگا۔ اسی کی خاطر ہی تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی گئیں۔ چانچہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب کے سب اپنی امتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سناتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ تورات اتنی ضخیم کتاب ہے، اس کو کس طرح پڑھا جائے گا؟ میں اس سے بھی بڑی کتاب نازل فرمانے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ آپ کس پر نازل فرمائیں گے؟ فرمایا کہ وہ میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، ان کی عمریں بہت تھوڑی ہوں گی تو وہ کس طرح اس کو پڑھیں گے؟ فرمایا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کتاب حفظ کرا دوں گا۔ ان کے سینوں میں وہ کتاب موجود ہوگی جس میں تمام کتب سماوی کے علوم اور ان کے معنی موجود ہوں گے۔ وہ کتاب 30 پاروں میں محفوظ ہوگی، اس کی 114 صورتیں ہوں گی، اور ان سب کے علوم اس کی ایک سورت فاتحہ میں رکھ دیے جائیں گے۔
ساری صورت فاتحہ بسم اللہ کے 7 حروف میں رکھ دیے جائیں گے۔ ان 7 حروف کے سارے علوم الف لام میم کے ایک الف میں رکھ دیے جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی قدر اور عزت ہے تو انہوں نے عرض کی، یا باری تعالیٰ مجھے بھی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرما، مجھے بھی اس کا امتی بنا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ انجیل میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ محبوب بندہ جس کے لیے تمام کائنات تخلیق کی گئی اور جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کی جوتیوں کے تسمیم باندھنا میں اپنے لیے سعادت خیال کروں گا، وہی دین مکمل کرنے والا ہوگا اور اسی کے ذریعے نجات ملے گی۔ یہ سارے عہد موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حکم میں یہ فرما دیا کہ تم اس عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہی تم نے اپنے وطنوں کو چھوڑا۔ تم نے اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ میں اس لیے سکونت اختیار کی تاکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تم ان کا دیدار کر سکو اور فائدہ حاصل کر سکو۔ اب وہ تشریف لائے ہیں تو تم نے اپنے دنیاوی منافع کو دیکھ کر ڈرنا شروع کر دیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو مجھ سے ڈرو، میں تمہیں انعام عطا فرماؤں گا، میں ہی دینے والا ہوں، اس لیے تم عہد پورا کرو، میں تمہارے ساتھ عہد پورا کروں گا۔ تم کو اسی ٹھکانہ میں جہاں سے تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا لے جاؤں گا اور پھر وہ ٹھکانہ عطا کروں گا۔ یہود اور نصارہ نے اپنا عہد پورا کرنے کی بجائے عہد شکنی کی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں، تو ان کے دل میں وہی حسد پیدا ہوا جو شیطان کے دل میں پیدا ہوا تھا، جس کی بنا پر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تکبر کیا اور وہ ذلیل و خوار ہوا۔ انہوں نے بھی یہ غرور اور تکبر کیا کہ ہماری عزت، عظمت اور فضیلت اب ختم ہو جائے گی، بنی اسماعیل ہم پر مسلط ہو جائیں گے، یہ ساری عزتیں ان کو ملیں گی۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کے کہنے میں آ کر سب کچھ بلا دیا، اپنا سارا دین صرف علماء کی عبادت اور علم پر ہی موقوف کر دیا۔ جو کچھ ان کو ان کے علماء بتاتے تھے وہ اسی پر اعتبار کرتے تھے اور اسی پر عمل کرتے تھے، کیونکہ تورات اور انجیل کے احکام بہت سخت تھے۔ اس لیے جب بھی یہود کے عمراء اور رؤساء کسی قانونی گرفت میں آتے تھے اور گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے تو وہ یہود کے علماء کو خرید لیا کرتے تھے، انہیں پیسے دے کر اس حکم خداوندی میں ان سے تحریف کرا لیتے تھے۔ وہ علماء بجائے اصلی بات بتانے کے دوسری بات بتا کر ان لوگوں کو چھڑا دیتے تھے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد علماء یہود کو بلایا اور کہا کہ تم کتاب میں سے دیکھ کر بتاؤ کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کے کیا اوصاف ہوں گے۔ علماء نے ایک دم جواب دیا کہ جو نبی آئے ہیں یہ بالکل سچے اور برحق نبی ہیں، یہی اوصاف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ مجھے تم سے یہ توقع نہ تھی جو تم نے مجھ سے کہا ہے، اگر تم یہ نہ کہتے کچھ اور بتاتے تو میں بہت ساری دولت دے کر تم کو خوش کر دیتا۔ جو علماء یہود کتب سباوی میں تحریف کر کے رقم لینے کے اور بددیانتی کے عادی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم پر ایک دم سوال کیا، اگر آپ ہمیں سوچنے کا موقع دیتے تو ہم کچھ سوچ کر آپ کو بتاتے۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ کو موقع دیا جاتا ہے، سوچ کر بتاؤ۔ انہوں نے وہ ساری صفات جو دجال کے متعلق کتاب میں آئی ہیں بتا دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے تھے انہیں گول کر گئے۔ کعب بن اشرف اس بات پر خوش ہوا، اس نے انہیں بہت سا غلہ اور کپڑے دیے اور خوش کر کے بھیجا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، علماء یہود کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ
کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تھوڑی سی رقم کے بدلے اپنی ذلت، رسوائی اور آخرت کا عذاب خریدا ہے۔ اپنی اس مذموم حرکت سے تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی کو نیکی کی بات بتائے گا اور اس کے بتانے پر اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرے گا تو اسے نیک کا پورا ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب بتانے والے کو بھی ملے گا۔ اگر وہ آگے بتائے گا تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، اور اتنا ہی ثواب اس پہلے بتانے والے کو بھی ملے گا، یہاں تک کہ قیامت تک اگر وہ نیکی کا علم چلتا رہے گا تو عمل کرنے والوں کو ثواب ملتا رہے گا، لیکن پہلے بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا جائے گا اگر وہ اسی طرح ثواب سے بہرہوار ہوتا رہے گا۔ اسی طرح جو شخص برائی کے متعلق کسی کو بتائے گا تو برائی کرنے والے کو سزا تو ملے گی ہی، لیکن بتانے والے کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی۔ جو آگے بتائے گا اس کو بھی ایسا عمل کرنے پر سزا ملے گی، لیکن اتنی سزا پہلے بتانے والے کو بھی ملے گی، یہاں تک کہ قیامت ہوگی، اور قیامت تک وہ ان گناہوں میں دب جائے گا۔ علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ایمان لانا چاہیے، اس لیے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب لے کر آیا ہے اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اس نبی نے تمہاری کتابوں کو تصدیق کرنی ہے، اس کتاب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس لیے تمہاری کتابوں کے صدق اور اچھائی کا ذکر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر ان کتابوں کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو تو یہ زندہ نہیں رہیں گی اور نہ ان کا علم رہے گا۔ اب بھی وہی کتابیں لوگوں کو یاد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا ان کا کسی کو علم نہیں، نہ ان انبیاء کا علم ہے، نہ ان کو کتب سماوی کا علم ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب اور یہ نبی تمہاری ان ساری کتابوں کو سچا کرنے والے ہیں، تمہارے دین کو سچا کرنے والے ہیں، اور تمہارے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ان انبیاء پر جو تم نے ہی گمراہی اور جہل کی وجہ سے الزامات لگائے تھے ان کو دور کرنے والے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مریم پر جو تم نے اپنی جہالت کی وجہ سے الزامات لگائے ہیں ان سب کا جواب یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے، اسی قرآن سے دیں گے اور ان کی صفائی پیش کریں گے۔ اپنی اچھائی کو چھوڑ کر تم نے رسوائی کو دعوت دی، وہ بھی اس تھوڑی سی قیمت کے عوض جو یہود کے سرداروں نے اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے تم کو دی۔ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، تم نے جھوٹ اور سچ کو ملا دیا۔ تم ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے انتظار میں تھے، لیکن سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے، سب سے پہلے مجرم بنے اور سب سے پہلے گنہگار بنے۔ اس گنہگاری کی سزا قیامت تک جو گناہ ہوتے رہیں گے تم کو ملتی رہے گی اور تم اس کے نیچے دبتے چلے جاؤ گے۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہ ساری باتیں جو میں تم کو بتا رہا ہوں یہ تم جانتے ہو، اور یہ سب تم جانتے ہو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تم تورات اور انجیل کو پڑھتے ہو۔ یہ سارے حقائق ان میں موجود ہیں، اس علم کے باوجود تم غلط کام کر رہے ہو، تمہیں سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ علماء یہود یہ سب جانتے تھے، لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے گمراہ ہو کر یہود اور نصارہ کو بھی گمراہ کر دیا، مخلوق کو غلط خبریں دے کر اور غلط باتیں بتا کر انہیں سزا کا حقدار بنایا، کیونکہ ان کا ازلی دشمن موجود تھا، وہ دشمن جو ان کے دادا کا دشمن تھا، جس نے ان کے دادا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ وہ اس کوشش میں لگا ہوا تھا اور قیامت تک لگا رہے گا۔ شیطان ابلیس چاہتا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص اپنی اس عزت، اس شرف اور اس ٹھکانے کو جس کو جنت کہا جاتا ہے واپس نہ لے سکے اور جہنم کا حقدار بنے۔ اس لیے اس کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ علماء یہود خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے مخلوق کو بھی گمراہ کیا۔ وہی شیطان جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کیا، اس نے یہود و نصارہ کو بھی گمراہ کیا۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد ڈالی۔ کعبہ اس غرض سے بنایا
گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا علم دیا جائے۔ پھر اس وقت کے مشرکین کو، جن میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اقربا شامل تھے، ذلیل اور رسوا ہونا پڑا۔ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی وہ سب ذلیل و خوار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب سے دشمنی مول لی۔ آپ نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا اور بتوں سے بیزار کیا۔ شیطان دشمن ازلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی گمراہ کیا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد نے اسی کعبہ شریف میں 360 بت رکھ دیے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی وہ اس وقت کوشش میں لگا ہوا تھا اور آج بھی لگا ہوا ہے۔ وہ اس وقت بھی گمراہ کرنے میں مصروف تھا اور قیامت تک وہ اس بات میں مصروف رہے گا کہ آدم کی اولاد کو معافی نہ ملے، وہ واپس و جنت کی حقدار کسی طرح نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخلوق کو باخبر کرتے رہے تاکہ وہ اپنے دشمن شیطان سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آئیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہود کے علماء جیسے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے تورات اور انجیل کی آیات میں تحریف کر کے اپنے مقصد کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آیات قرآنی بتوں کے لیے آئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غلاموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو فروخت کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ تعویذ اور دم کرنے کی رقم لیتے ہیں۔ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اگر مخلوق میں سے خدا کا کوئی بندہ جو مصیبت میں مبتلا ہے وہ کسی درویش کے پاس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ درویش اللہ تعالیٰ کی یاد پاک کی برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں استعمال کر کے اسے دم کرتا ہے یا انہیں یاد پاک کا تعویذ لکھ دیتا ہے تو وہ اس غرض سے نہیں دیتا کہ اسے اس کی کوئی اجرت ملے گی، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس مصیبت سے چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ راضی ہوگا۔ اس کا یہ عمل عبادت میں داخل ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی اس درویش کی، اس اللہ تعالیٰ کے بندے کی خدمت کرتے ہیں وہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں آ کر مہمان ٹھہرے ہیں اسی طرح اور بھی سوالی مصیبت زدہ اس درویش کے پاس آتے ہیں، یہاں ٹھہرتے ہیں، ان کے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، یا یہ کہ درویش صبح سے شام تک مخلوق کی خدمت کے لیے لگا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات میں مدد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں داخل ہے۔ اس طرح ان کی خدمت بھی ایک شکر ادا کرنے کی شکل میں ہوتی ہے، اس لیے اسے شکرانہ کہا جاتا ہے، اور ان کے اس عمل کو بھی عبادت میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی وہ بھی عبادت اور یہ بھی عبادت۔ یہود علماء کا عمل اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپانے کا تھا، دنیا کے بندوں کو راضی کرنے کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو غلط ملت کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے تھے، رقم لے کر رؤسائے یہود کو خوش کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ان کے اس غلط عمل کو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر منطبق کیا جائے جو ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی آیات پاک اور اس کی مہربانیوں سے ان سوالیوں کا علاج کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالی بن کر ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کسی سفر پر گئے، رات کو ایک جگہ ٹھہرے، وہاں کچھ آدمی ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب ہیں، ہم میں سے ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے اس پر دم شروع کر دیا، الحمد شریف پڑھ کر اس کو پھونکتے رہے، وہ آدمی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس آدمی نے 30 بکریاں بطور شکرانہ ان کو دیں۔ صحابہ کرام نے وہ بکریاں لے لیں، لیکن آپس میں مشورہ کیا
جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش نہیں کرتے اس وقت تک یہ جائز نہیں کہ ہم ان کو استعمال کریں۔ چانچہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے لیا یہ سب سے حلال رزق ہے، اس میں میرا حصہ بھی بناؤ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے استعمال فرمایا اپنی امت کو ہدایت دینے کے لیے کہ سب کے دلوں میں قرآن پاک کی یاد کی اہمیت ہو کہ وہ کتنی برکت والی ہیں، کتنے علاج والی ہیں اور کتنی شفا والی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ مخلوق خدا سمجھ جائے، سوالی بھی اور جن کے پاس سوال کیا جاتا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ آیات پاک اس اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو سب کا رازق ہے اور ہر مشکل کو آسان فرمانے والا ہے۔ سب کی توجہ اس طرف رہے اور اس طرف لوگ قرآن پاک سے دور نہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات قرآنی لکھ کر حضرت حسنین کریمین کے گلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ جو عالم تنخواہ لیتا ہے اور مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہے، اگر اسے اس بات سے تعبیر کیا جائے کہ علماء یہود بھی اس طرح آیتیں سنا کر رقم لیتے تھے تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ علماء یہود آیات تورات میں تحریف کرتے تھے اور ان کو غلط ملط کر کے رقم لیتے تھے، لیکن جو علماء مسجد میں ہیں اس لیے نہیں کہ انہیں پیسے ملیں گے، وہ اس میں سے تنخواہ لیں گے، وہ اس لیے مسجد میں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نمازیں پڑھائیں، کیونکہ ان کا سارا وقت مسجد میں گزرتا ہے، اس لیے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جو مخلوق ان مساجد کے قریب ہے وہ ان علماء کی خدمت کرے، وہ ان کے اخراجات کے ذمہ دار بنے۔ اگر ذمہ دار نہ بنے تو انسانی ضروریات اتنی زیادہ ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پھر کوئی آدمی بھی اس طرح اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کرنے کو تیار نہ ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مساجد ویران ہو جائیں گی۔ یعنی علماء کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور دین کی خدمت کے لیے ہے، اور جو لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں، جن کی خدمت کے لیے بھی وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت۔ وہ درویش جنہیں یہود کے علماء یا راہبوں سے ملایا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح تھوڑی سی رقم لے کر اللہ تعالیٰ کی یاد کو بیچتے ہیں، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مخلوق خدا کے دلوں میں درویش کی عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، ساری مخلوق ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے ایسے لوگ جو ناکارہ ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں اور شیطان زدہ ہوتے ہیں وہ بھی یہ روپ دھار لیتے ہیں تاکہ وہ بھی آسانی اور عزت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے فرق کرنا ضروری ہے کہ صحیح درویش کون ہے، درویش کس کو کہا جاتا ہے۔ درویش اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہوتا ہے جو دنیا کے متعلق حق کو یقین کر لیتا ہے کہ دنیا فنا پذیر ہے اور اسے محبت گناہ ہے۔ یقین کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا علم الیقین ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسان نے سنا ہوا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ واقعی آگ جلا دیتی ہے۔ دوسرا اس سے اونچے درجے کا یقین ہے جسے عین الیقین کہتے ہیں کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدمی گیا، اس نے اپنی انگلی آگ میں ڈالی اور اس کی انگلی جل گئی۔ تیسرا اور سب سے آخری درجہ کا یقین حق الیقین ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے خود اپنی انگلی آگ میں ڈالی اور اس کی انگلی جل گئی، سنا ہوا تھا کہ آگ جلاتی ہے، پھر اس نے خود انگلی جلتے ہوئے دیکھی بھی تھی اور پھر اس نے خود اس میں ہاتھ ڈال کر درد کی کیفیت محسوس کی۔ اسی طرح اگر انسان کو دنیا کی فنا پذیری اور بے ثباتی کا حق الیقین ہو جائے کہ یہ دنیا سراسر دھوکہ ہے تو اسے دنیا سے محبت نہیں رہتی، اس کے دل میں اس کے نعم البدل کی تلاش ہوتی ہے اور اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ کی محبت اور غلامی ہے۔ ایسا انسان جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کو اختیار کرے کیونکہ وہی نعم البدل ہے اور زندگی کا اثاثہ ہے، پھر اس کے لیے
ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جس طرح کہ ایک گندے، لولے، گنجے اور بیمار آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ بادشاہ اعظم سے دوستی کرے۔ بظاہر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بجائے بادشاہ کے دربار کا رخ کرنے کے، جہاں اسے کوئی سپاہی نہیں جانے دے گا، وہ بادشاہ کے استبل کی طرف چلا جائے اور بادشاہ کے جانوروں کی خدمت شروع کر دے۔ وہاں اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ وہ بادشاہ خواہ جتنی بھی اونچی شان والا ہو، ایک دن ضرور اپنے جانوروں کو دیکھنے کے لیے آئے گا۔ جب دیکھے گا کہ اس کے جانوروں کی اچھی خدمت ہوئی ہے تو وہ خوش ہوگا۔ اس کے خوش ہوتے ہی بادشاہ اور اس غریب انسان کا تعلق آقائی اور غلامی والا پیدا ہو جائے گا۔ اس غریب مسکین کی محبت بادشاہ کے دل میں آ جائے گی۔ جب سب لوگ اسے بتائیں گے، وہ جو دور بیٹھا ہوا ہے، جسے کوئی نزدیک نہیں آنے دیتا، اس نے آپ کے جانوروں کی خدمت کی ہے، اس نے اچھے طریقے سے خدمت کی ہے، تو بادشاہ کے دل میں اس کے لیے رحم آ جائے گا اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ خود عطا کرنے والا ہے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت شروع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے اور ربوبیت کا ادنا درجہ ماں باپ کے دلوں میں رکھتا ہے، جس کے طفیل ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے جو ماں باپ سے کئی گنا زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا ایک جھاڑی ہے، اس جھاڑی میں کچھ کبوتر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر کبوتری بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ نزدیک گئے تو کبوتری اڑ گئی۔ صحابی نے وہ بچے اٹھا کر اپنے کمبل میں ڈال لیے تو ایک دم وہ کبوتری واپس آ گئی اور وہ بھی ان بچوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ صحابی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آ رہا تھا کہ جھاڑی کے نیچے بچے دیکھے تو میں نے اٹھا لیے اور اسی طرح کبوتری بھی ساتھ آ کے بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو اس کبوتری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ وہ پرندہ ہے، انسان سے ڈرتا ہے اور دور بھاگتا ہے، لیکن بچوں کی خاطر اپنی زندگی قربان کر کے اس صحابی کی گود میں خود آ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس کبوتری کو جتنی محبت اپنے بچوں سے ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے اور اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی غلامی حاصل کرنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ خدمت بھی کئی قسم کی ہے۔ یہ بھی خدمت ہے کہ کوئی انسان بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ دو، لیکن یہ ادنا خدمت ہے کیونکہ وہ پھر بھوکا ہو جائے گا۔ یہ بھی خدمت ہے کہ اس کو کپڑے دے دیے جائیں، لیکن کپڑے پھر پھٹ جائیں گے، وہ پھر ننگا ہو جائے گا۔ بہترین خدمت مخلوق خدا کی یہ ہے کہ مخلوق اور خالق کا ٹوٹا ہوا رشتہ استوار کیا جائے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر لایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہاں سے تمہاری دینی دنیاوی مرادیں پوری ہوں گی، یہاں سے تمہاری دینی اور دنیاوی مصیبتیں دور ہوں گی، یہاں سے تمہیں نجات ملے گی اور تمہارے اوپر رحم و کرم ہوگا۔ مخلوق ایک ایسے دروازے پر جھک جائے جس کے بعد انہیں کسی چیز کی کبھی کوئی کمی بیشی نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ مخلوق کی یہ خدمت کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتا ہے، کبھی ان کی بیماریوں کو علاج کر کے، کبھی ان کی تکلیفوں کے لیے دعا کر کے، کبھی انہیں نصیحتیں دے کر، کبھی انہیں واعظ سنا کر، اور مخلوق کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، یہی اس کا کام ہوتا ہے، یہی اس کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ اس کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ اس کی مثال ایک دریا کی سی ہو جاتی ہے۔ جس طرح دریا کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہوئی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرے،
اس دریا سے ہر چیز پانی پیتی ہے، کتا بھی پانی پیتا ہے، پرندہ بھی پانی پیتا ہے، گنہگار بھی پانی پیتا ہے اور نیکوکار بھی پانی پیتا ہے، بزرگ بھی پانی پیتے ہیں، پیغمبر بھی پانی پیتے ہیں۔ سب کی خدمت کرنا اس کا فرض ہے، کیونکہ اس کے مالک نے اس کو حکم دیا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ دریا سے فائدہ اٹھانے کے لیے برتن کی ضرورت ہے۔ جیسا برتن کوئی لے کر جائے گا ایسا ہی فائدہ اسے حاصل ہوگا۔ اگر کوئی گھڑا لے جاتا ہے تو گھڑا بھر کر لائے گا، اگر کوئی کوزہ لے جاتا ہے تو کوزہ ہی بھر کر لائے گا، اگر کوئی صرف چلو بھر پانی لے گا تو اتنا ہی پانی پیے گا۔ اگر کوئی سارا دن وہاں بیٹھا رہا اور تشنا لب ہی واپس آیا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، دریا نے اس کے ساتھ کوئی بخل نہیں کیا۔ وہ خدمت کے لیے اسی طرح بہتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعداد اور استطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے گھڑے، لوٹے اور پیالے کی ضرورت نہیں، بلکہ خلوص اور یقین کی ضرورت ہے۔ جو لوگ جتنا خلوص اور یقین لے کر درویش کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اتنا ہی وہ فائدہ اٹھا کر وہاں سے واپس لوٹتے ہیں۔ لوگ درویش کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا سے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے۔ جب وہ اپنی مصیبتوں پر غمزدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو اپنے بندے کی طرف مائل کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ اپنا بندہ خدمت کے لیے معمور کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ان کی یہ خدمت کرتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، انہیں اس سراج منیر سے منسلک کرتا ہے، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ کرتا ہے، جو ان کے سینوں میں روشنی پیدا کرتی ہے، جس روشنی سے ان کے سارے عیوب ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان اور نفس جو دلوں میں غبار، آلودگی اور سیاہی پیدا کرتا ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، انہیں صراط مستقیم کا علم ہو جاتا ہے، وہ برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس طرح صراط مستقیم پر چل کر خدا کی رضا حاصل کرتے ہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے وہ نجات حاصل کرتے ہیں، خوشیاں حاصل کرتے ہیں اور رسوائیوں سے بچ کر سرفرازی حاصل کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، اس ساری گفتگو کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک کو دیکھیں اور حدیث پاک کو دیکھیں، آپ کو یہ بات سامنے نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی مخلوق کو تلقین فرما رہا ہے کہ تمہاری نجات کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ سراج منیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرو اور رسوائی سے بچو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم دونوں جہانوں کے غموں سے بے غم ہو جاؤ گے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں تمہیں حاصل ہوں گی۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ سینوں کو صاف کیا جائے، اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے یاد الہی کی جاتی ہے جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔